السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل ہے، کرم ہے کہ ماہ ذوالحجہ جو اسلامی کیلنڈر کا سب سے آخری مہینہ ہوتا ہے، 12واں مہینہ ہوتا ہے، وہ آج شروع ہو چکا۔ کل کی رات، آج کی رات جو گزری، چاند ہو چکا اور آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے انشاءاللہ آئندہ اتوار کو عید الاضحیٰ ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعے میں قربانی کے کچھ ایسے گوشوں پر گفتگو کی تھی جن کے تعلق سے اعتراضات ان لوگوں کی جانب سے ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ چند ایسی چیزوں کا اور ایسے مسائل کا ذکر کروں جن کے سلسلے میں عام طور سے ادھر چند سالوں سے کچھ غلط فہمیاں ہم مسلمانوں کے درمیان بھی پائی جاتی ہیں، اور اگر زیادہ صحیح معنوں میں کہیں تو وہ غلط فہمیاں نہیں بلکہ ایک طرح کا شک و شبہ ہے کہ مسئلہ یوں ہے یا یوں ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ دین کو اہل علم اور اہل دین سے نہ سیکھنا اور کسی کے سامنے بیٹھ کر، جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں زانوئے تلمس تہ کرنا۔ جب کسی کے سامنے دو زانو انسان بیٹھتا ہے اور دین سیکھتا ہے اور مسئلے پوچھ پوچھ کر معلوم کرتا ہے، لوگ ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے تھے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دینی مسائل کم سے کم علاج اور معالجے سے بھی زیادہ سستی چیز ہو گئی۔ ہر شخص جب بھی کوئی مسئلہ اس کے ذہن میں آتا ہے، وہ اپنے ہی کسی ہم خیال آدمی سے، وہ عالم دین ہو نہ ہو، وہ مفتی ہو یا نہ ہو، اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ میرا ہم خیال ہے اور اس سے مجھے کچھ تائید مل جائے گی اپنی رائے پر۔ رائے خود بناتا ہے، تائید بھی کسی اپنے ہم خیال شخص سے حاصل کر لیتا ہے، پھر اس خیال کے مطابق ویڈیو سرچ کرتا ہے، آرٹیکل سرچ کرتا ہے، جو چیزیں اس کے مطابق ملتی ہیں وہ لے لیتا ہے، بقیہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسے شریعت کے اصول نہیں معلوم۔ اصول تفسیر کے بھی ہوتے ہیں، اصول حدیث کے بھی ہوتے ہیں، اصول فقہ کے بھی ہوتے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں قرآن مجید کی آیات سے بھی ہم استنباط اور استدلال کر سکتے ہیں، احادیث سے بھی استدلال کر سکتے ہیں۔ احادیث کے درجے کو پرکھنا، پھر واجب کا کیا مطلب ہے، سنت مؤکدہ کا کیا مطلب ہے، عام کا کیا مطلب ہے، خاص کا کیا مطلب ہے، مطلق کیا چیز ہوتی ہے، مقید کیا چیز ہوتی ہے، صحیح کیا ہے، حسن کیا ہے، ضعیف کیا ہے، ضعیف جدہ کیا ہے، موضوع کیا ہے۔ اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، اور بڑی محنت کے ساتھ اگر 8-9 سال لگا کر کوئی شخص
علم دین حاصل کرتا ہے، الف با سے شروع کر کے رفتہ رفتہ اپنی زبان رواں کرتا ہے اور اس کی زبان پر مخرج جاری ہوتے ہیں، پھر وہ تھوڑی سی عربی زبان کی طرف جاتا ہے، چونکہ سارے ریسورسز اسلام کے عربی زبان میں ہیں تو کوشش کر کے عربی زبان سیکھتا ہے، عربی زبان کے قواعد سیکھتا ہے، بلاغت سیکھتا ہے، تب جا کر اس کے اندر تھوڑی بہت شدھ بدھ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اصل جو سورسز ہیں، اصل جو مآخذ ہیں ان کو ہاتھ لگا سکے اور کچھ سمجھ سکے۔ اور ہمیں جب 8-9 سال پڑھنے کے بعد جو ہمیں سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، شہادہ دیا جاتا ہے، اس میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ مفتی ہو گئے یا آپ عالم ہو گئے، بلکہ اس میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے 8-9 سال پڑھا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کتابوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں مزید، اس لیے ہم ان کو عالم کا لقب دیتے ہیں، مفتی کا لقب دیتے ہیں، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ نہیں، اسے جانچا نہیں جا سکتا اس انداز سے، چونکہ شریعت کے علوم بہت زیادہ ہیں اور تفصیلات بہت زیادہ ہیں، بحثیں بہت زیادہ ہیں، بعض چیزیں بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہیں، اتنی آسانی سے حل نہیں ہو سکتی ہیں۔ ان سب کو اس طرح سے آسانی کے ساتھ یہ سوچنا کہ ہم بس کسی طرح جلد از جلد کوئی چیز حاصل ہو جائے، یہ نادانی کی بات ہے، اور کوئی بھی ایک عقل مند انسان ایسی غلطی نہیں کرتا۔ اس لیے مسلمانوں کے درمیان جو ایک سلسلہ تھا روایات کا، ایک سے دوسرا شخص حاصل کرے، استاذ کا، شاگردی کا، وہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ وہ ایک مبارک سلسلہ ہے، اس کے ذریعے جو سینے سے سینے میں علم منتقل ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی بہت زیادہ بہت پسندیدہ ہے اور قابل اطمینان ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی چیز قابل اطمینان ہونی چاہیے۔ آج کے زمانے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی مختلف علماء مختلف باتیں کرتے ہیں، اس سلسلے میں بھی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گفتگو مختلف انداز کی ہوتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم اپنے بہت سی چیزوں میں کسی ایک شخص پر اعتماد کرتے ہیں، ایک پرائیویٹ آپ کا ایڈوکیٹ ہے، کوئی خاص آپ کا لیگل ایڈوائزر ہے، کوئی خاص آپ کا ڈاکٹر ہے، کوئی خاص آپ کے دوسرے میدانوں میں لوگ ہیں، ویسے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک فیملی عالم بھی ہو، ایک فیملی مفتی بھی ہو، جس کے علم پر اعتماد کر سکے، کم سے کم اتنا سمجھے گا، اس کے علم میں نہیں ہوگا، مطالعہ کر کے معلوم کر کے صحیح بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ وہ راستہ ہے جو حفاظت کا راستہ ہے، تحفظ کا راستہ ہے۔ یہ راستہ آپ کے سینے کو ٹھنڈک عطا کرتا ہے، آنکھوں کو نور عطا کرتا ہے، دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہے، اسلام پر اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بجائے جو راستے اختیار کیے جاتے ہیں ان میں آپس کی بحثیں بلا دلیل ہوتی ہیں اور بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے انسان کا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ قربانی کے موقع سے جتنے سوالات ادھر چند سالوں سے میں دیکھتا ہوں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جو کہ عبادت کے دن ہیں اور اللہ کی طرف سے بہت قبولیت کے دن ہیں، جن کا تذکرہ ہم نے گزشتہ جمعے کیا تھا، بجائے اس کے کہ لوگ اب جذبہ ابراہیمی پیدا کریں اور جذبہ اسماعیلی پیدا کریں اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں اور شکر اللہ کا اور اس کے لیے جو اللہ کا حکم ہے بڑھ کر کرنے کا جذبہ، اس کے بجائے چیزیں یہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا سب کو قربانی کرنی ہے یا ایک بکرا سب کی طرف سے ہو جائے گا، یا واجب ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، مرحوم کی جانب سے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، بھینس کی قربانی ہوگی کہ نہیں، اور اونٹ میں 10 حصے اور عرفہ 9 ہے یا 8 ہے۔ اتنی بحثیں فقہی جو کلاسز میں مسائل مدرسوں کے اندر حل کیے جاتے تھے، آج وہ واٹس ایپ یونیورسٹی پر حل کیے جاتے ہیں، جو ایک اصطلاح بن چکی ہے۔ اور حقیقی بات ہے کہ اس پر کافی زیادہ ڈیبیٹس ہوتے ہیں لوگوں کے، اور ہر آدمی لنک شیئر کرتا ہے کہ دیکھیے اس فتوے میں یہ کہا گیا، اس میں یہ کہا گیا، اور کتابیں نہیں ہیں لوگوں کے پاس کہ کتابوں کو پڑھیں، مستند علماء کی لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ ضروری چیزیں ہیں، حالانکہ ہم بہت اس بات سے احتراز کرتے ہیں کہ ممبر اور محراب سے فضائل کے بجائے مسائل کی باتیں کی جائیں، اور مسائل پر گفتگو جب چھڑتی ہے تو کافی تفصیلی ہوتی ہے۔ بہتر ہوتا ہے کہ ہر شخص جس مسئلے کے سلسلے میں جس کے اندر سوالات پیدا ہوں وہ خود معلوم کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔
لیکن بعض چیزیں چونکہ کنفیوژن پیدا کرتی ہیں، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے۔ قربانی کے سلسلے میں سب سے اہم سوال، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ ایسا نہیں کہ کسی مجلس میں گفتگو ہو گئی، پمفلٹ تقسیم کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو متوجہ کرایا جاتا ہے کہ تم اب تک جو کرتے آ رہے تھے یہ غلط تھا، اصل دین یہ ہے، یہ حکم ہے، سعودی عرب کے فلاں عالم کا یہ فتویٰ ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ آسان ہے، اسے کر لینے میں عافیت ہے، اب کیا ضرورت ہے۔ تو ان میں ایک بڑا مسئلہ جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، زیادہ سے زیادہ یہ واجب نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ سنت مؤکدہ کہتے کس کو ہیں، واجب کہتے کس کو ہیں، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ احناف کے نزدیک، حنفی مسلک میں فرض، واجب، سنت مؤکدہ 3 اسٹیپس ہوتے ہیں۔ شافعی مسلک اور دوسرے بہت سے مذاہب میں فرض ہے، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ سنت مؤکدہ ہے۔ تو احناف کے نزدیک جو چیزیں واجب کے درجے میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، شوافی کے ہاں وہی چیزیں سنت مؤکدہ کے درجے میں ہوتے ہوئے بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں، یعنی وہ بھی واجب سے بہت قریب ہوتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ یہ اصطلاحات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، صحابہ بھی ان سے واقف نہیں تھے۔ بعد میں دلائل کو دیکھ کر کہ ہر چیز ایک درجے کی نہیں ہو سکتی، ہر چیز ضروری نہیں ہو سکتی، کس کا کیا درجہ ہے وہ متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، چونکہ اس کے بغیر انسانی دنیا میں انسان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو قربانی کے واجب ہونے کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی نتیجے تک پہنچے ہیں قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی، امام احمد بن حنبل کا بھی ایک قول ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حوالے بہت سے ایسے مسئلوں میں دیے جاتے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں، انہوں نے تو اتنی دلیلیں فتاوی ابن تیمیہ میں دی ہیں جتنی حنفی مذہب کی کتابوں میں بھی اتنی تفصیل سے دلیلیں نہیں ملتی۔ انہوں نے فرمایا کہ قربانی یہ تو شعیرۃ من الشعائر ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو یہ کہا گیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر دیں، اگر آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کریں تو ہم کتنے راستے تلاش کرتے بچنے کے۔ وہ تو فدیناہ بذبح عظیم، ایک بڑا جانور اللہ نے اس کے بدلے میں دے دیا، یعنی بڑا اپنے مرتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ذبح عظیم کا یہ مطلب بھی ہے کہ ایک اسماعیل کے بدلے میں قیامت تک قربانی ہوتی رہے گی، یعنی عظمت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑھا دیا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھو، وَانْحَرْ، اور قربانی کرو۔ تو 2 لفظ جب ایک ساتھ آیا ہے تو جیسے صلی کے معنی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھو اور وہ واجب ہے، تو ویسے ہی قربانی بھی واجب ہے، دونوں ایک ساتھ بیان کیے گئے تو دونوں واجب ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے دلائل دیے گئے ہیں، جن میں ایک دلیل سنن ابن ماجہ میں ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے اندر گنجائش ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس کے پاس برتنے کی ضرورت کی اشیاء کے علاوہ اتنا سامان، اتنی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، صدقہ فطر کے درجے میں اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، اسے اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ اگر کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا نہیں ہے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عید کی نماز نہ پڑھے، ناراضگی کا اظہار ہے کہ اگر قربانی ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر نماز پڑھنے کیوں آئے۔ ہمارے یعنی مسلمانوں کی جماعت سے دور ہٹ جائیں اگر آپ کو قربانی کرنا عزیز نہیں ہے اور قربانی سے آپ بچنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، خود حنفی مذہب میں بھی کئی لوگ سنت مؤکدہ ہونے کے بھی قائل ہیں، لیکن سنت مؤکدہ کی بھی تاکید بہت زیادہ ہے، جیسے اذان ہے، جیسے اقامت ہے، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ کیا ہم چھوڑ دیں گے ان کو؟ اسلام کی پہچان جن چیزوں سے ہوتی ہے ان کی تاکید بہت زیادہ ہوتی ہے، اصطلاح آپ اس کے لیے جو بھی استعمال کریں۔ اس لیے ہمیں پورے شرح صدر کے ساتھ قربانی کو واجب سمجھتے ہوئے قربانی انجام دینی چاہیے۔ پھر اس میں رزق کم ہے،
اگر آپ سنت مان کر اسے چھوڑ دیں اور واقعی میں واجب ہو، چونکہ دلائل کا اختلاف ہے تو پکڑ بھی ہو سکتی ہے اللہ کے ہاں۔ اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں جن کو میں یہاں چھوڑتا ہوں۔ قربانی کو واجب سمجھتے ہو، اور واجب ہر اس شخص پر جو صاحب استطاعت 612 گرام چاندی یا 87 گرام سونے کا مالک ہے، اپنی ضروریات سے بڑھ کر، وہ کیش میں ہو، گھر کی فاضل چیزیں ہوں، ان کی اگر لاگت دیکھی جائے، قیمت دیکھی جائے، زائد اشیاء جتنی بھی ہیں ان سب پر قربانی واجب۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بکرا صرف کر لیا جائے تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی صرف ایک روایت ملتی ہے جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ لوگ فخر کرنے لگے، ہم تو پورے گھر والوں کی طرف سے ایک یا دو شخص کر لیتا تھا، اب فخریہ لوگ قربانی کرنے لگے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں لکھا ہے کہ انہوں نے توجہ یہ دلائی تھی کہ اگر سب کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو ایک شخص کر لیتا تھا، ثواب میں سب کو شریک کر لیتا تھا، تمام گھر والوں کو شریک کر لیتا تھا۔ آج بھی یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر والد صاحب کی الگ اپنی ملکیت ہے، ان کے بڑے فرزند ہیں ان کی اپنی الگ ملکیت ہے، والدہ ہیں ان کی اپنی الگ ملکیت ہے، سب کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہو، یا تو بڑے جانور میں وہ ایک حصہ لیں یا چھوٹا جانور مکمل کریں۔ چونکہ اونٹ یا گائے یا بھینس بھی اسی میں شامل ہے، یا بیل ہے اور چیزیں، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ 7 لوگ شامل ہو جائیں زیادہ سے زیادہ، لیکن بکرے کے بارے میں نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب ہے وہ ایک کی طرف سے کرنا ہے، اس میں کئی لوگ شامل نہیں ہو سکتے۔ اور بھی بہت سے دلائل اس کے دیے جا سکتے ہیں، میں مختصراً ذکر کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے اور اونٹ کے حصوں میں فرق نہیں فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ابو داؤد میں مشہور روایت ہے کہ گائے 7 کی طرف سے اور اونٹ 7 کی طرف سے۔ بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ اونٹ میں 10 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، غلط فہمی ہوئی ان کو۔ صلح حدیبیہ کی ایک روایت ہے جس میں 70 لوگوں کی طرف سے 700 لوگوں کی طرف سے 70 اونٹوں کی قربانی کا ذکر ملتا ہے، لیکن صلح حدیبیہ میں جو لوگ شریک تھے ان کی تعداد آپ دوسری روایتوں میں دیکھ لیجئے 1000 سے زیادہ ہے، تقریباً 1500 تک کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، اور مشہور روایت 1500 کی یا 1400 کی ہے۔ تو اس روایت پہ کئی اشکالات ہیں، اس کے باوجود حالانکہ وہ صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہے، وہاں سے قربانی کے بارے میں ایک نقطہ ایسا نکال لینا جو کسی ایک مقتدر عالم نے یا جو قابل اعتماد عالم ہو امت میں، کسی نے یہ قول اختیار نہیں کیا ہے، اور پھر یہ دعویٰ کرنا، اس کی ترویج کرنا، اس کی دعوت دینا اور کہنا یہی صحیح ہے، یہ بات کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے جو حضرات حج پہ ہیں وہ حج کی قربانی الگ انجام دیں گے، لیکن اگر 8 تاریخ کو وہ 15 دن ان کے مکمل ہو چکے ہیں منی نکلنے سے پہلے، تو گویا وہ بھی مقیم کے حکم میں ہیں، اور ان پر جو عید الاضحیٰ والی قربانی ہے وہ بھی واجب ہوگی۔ یعنی حاجی اگر 8 تاریخ کو مسافر ہے، یعنی اس کے 15 دن مکمل نہیں ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں، تب تو اس پر قربانی نہیں ہے، لیکن اگر 15 دن اس کے مکمل ہو گئے ہیں اور وہ مقیم ہو گیا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے ایک اپنے وطن میں ایک شخص ہے، اس کے اوپر عید الاضحیٰ کی قربانی الگ سے واجب ہے، چاہے وہ یہاں کرے یا وہاں کرے۔ یعنی اگر وہ صاحب نصاب ہے، اگر اس کی حیثیت ہے، حج کا خرچ اٹھانے کے بعد اس کی حیثیت رہ گئی ہے، تو عید الاضحیٰ کی قربانی اسے الگ سے کرنی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ کہا جاتا ہے کہ مرحوم کی جانب سے قربانی نہیں ہوتی۔ حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ مرحوم کی جانب سے، میری جانب سے قربانی کرتے رہنا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے اہتمام سے قربانی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جب آپ نے 2 دمبے ذبح فرمائے، ایک اپنی طرف سے اور ایک آل محمد اور امت محمد کی طرف سے۔ آل محمد اور امت محمد میں بہت سے وہ لوگ تھے جو موجود تھے، بہت سے وہ تھے جو وفات پا چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تقریباً اکثر مسالک کے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ مرحوم کی جانب سے جیسے دوسری بہت سی عبادتیں انجام دی جا سکتی ہیں اور ان کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اپنی قربانی کریں، ان کو ثواب پہنچا دیں، آپ کو بھی ثواب ملے، ان کو بھی ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مستقل طور پر مرحوم والد، مرحوم والدہ اور دوسروں کی طرف سے کریں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں کی گنجائش۔ لیکن اگر وصیت کی تھی کسی شخص نے کہ میری جانب سے قربانی کر دینا، اگر وصیت کی بنیاد پر کی گئی ہے قربانی، تو پھر اس قربانی کے گوشت کو صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔
عام حالات میں اگر ہم نے اپنے پیسوں سے قربانی کی ہے مرحوم کی جانب سے تو اس کا بھی ایسے ہی حکم ہے کہ مستحب ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، گھر میں رکھا جائے، ایک حصہ اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو کھلایا جائے، ایک حصہ صدقہ کیا جائے، اور اگر کوئی شخص پورا کا پورا گوشت خود رکھ لے اور اپنے فریج میں جمع کر لے اور استعمال کرتا رہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا فَكُلُوهَا وَادَّخِرُوهَا، لیکن پہلے منع کیا تھا، اب میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبرستان کی زیارت سے منع فرمایا تھا، پھر آپ نے فرمایا کہ تم زیارت کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، چونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، پھر اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ تو بہت سے احکام ایسے ہوتے ہیں جو شروع میں کچھ تھے، بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، اس کی ترغیب دی، اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اسی طرح سے یہ کہنا کہ جن علاقوں میں لوگ مجبور ہیں اور وہ بڑے جانور میں بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی بھی عام طور سے مسلمان ترجیح دیتے ہیں کہ بیلوں کی قربانی کی جائے، بھینس کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا، لیکن یہ کہنا کہ بھینس کی قربانی درست نہیں ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں فرمائی تو بھینس کا دودھ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا گھی استعمال کرتے ہیں اور جتنی بھی چیزیں، اس لیے کہ بھینس اس زمانے میں نہیں تھی یا وہاں پر موجود نہیں تھی، یہ دلیل نہیں ہے۔ عربی زبان میں، عربی لغت میں، عربک ڈکشنری میں الجاموس کے معنی بھینس کے ہوتے ہیں، اور الجاموس کی تشریح لکھی ہوئی ہے نوع من البقرہ، یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ جب یہ تفصیل تشریح ہمیں مل جاتی ہے، اور تمام عالم اسلام میں جتنے بھی دارالافتاء ہیں سب نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جاموس کی قربانی درست، اس کے بعد ایک نقطہ ایسا پیدا کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ نامناسب بات ہے اور اس سے اعتراض کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ جو اخیر میں ذکر کرتا ہوں وہ یہ ہے عرفہ کے روزے کے تعلق سے۔ یہ مبارک ایام چل رہے ہیں، ان میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے، لیکن عرفہ کے دن یعنی 9 تاریخ کو روزے رکھنے کی سب سے زیادہ فضیلت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، مجھے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ اس سال کے بھی گناہ کو معاف کر دے گا اور آنے والے سال کے بھی گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ کم سے کم یہ جو 10 تاریخ کے بعد یا 9 تاریخ کے بعد 21 دن یا 20 دن بچے ہوئے اس سال کے مکمل ہونے میں، کم از کم درجے میں ان میں جو گناہ صغیرہ کیے جائیں یا بندوں کے حقوق کی پامالی سے بچتے ہوئے انسان سے جو کمی کوتاہیاں قصور ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا رہتا ہے ان کے ذریعے سے۔ عرفہ کے روزے کا بہت اہتمام کریں۔ اب یہاں بھی ایک قسم کا آرگومنٹ چلتا ہے کہ عرفہ تو وہ دن ہے جس دن حاجی عرفہ میں وقوف کرتے ہیں اور وہ حج کا رکن اعظم ہے، تو حاجی جب عرفہ میں ہوں اسی وقت روزہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ حاجی جو عرفہ میں ہیں کیا وہ روزہ رکھتے ہیں؟ ان کے لیے تو روزہ ہے ہی نہیں، روزہ حکم ان کا نہیں ہے، روزہ عام لوگوں کا، بعض لوگوں کے یہاں روزہ مکروہ تحریمی ہے، بعض کے یہاں حرام ہے۔ حاجی اس دن عبادت کرتے ہیں، اپنے کو تھکاتے ہیں، ان کو بہت کام ہوتے ہیں، منی سے نکل کر آتے ہیں، شام میں مزدلفہ جانا ہوتا ہے۔ اس قدر حاجی کے لیے امتحان کا دن ہوتا ہے، جس نے عرفہ کا دن اچھی طرح عبادت میں گزار دیا، اللہ تعالیٰ گویا اس کی پوری عمر کے لیے ایک راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کے اللہ تعالیٰ کام بناتے چلے جاتے ہیں۔ روزہ اسی لیے اس کے لیے نہیں رکھا گیا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ عرفہ کا مطلب ہے کہ جہاں 9 تاریخ وہاں کے کیلنڈر، وہاں کے چاند کے اعتبار سے 9 تاریخ ہو رہی، جیسے یہاں آئندہ ہفتے کے دن 9 تاریخ ہوگی، سعودی عرب میں جمعے کے دن 9 تاریخ ہوگی۔ الحمدللہ اس بار جو وہاں عرفہ کا دن پڑ رہا ہے، جو فضیلت کا دن اور حاجیوں کی عبادت کا دن ہے، وہ جمعے کا دن بھی ہے اور عرفہ کا بھی ہے، کہ جس دن قرآن مجید کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا نازل ہوا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، جمعے کا بھی دن تھا اور وہ عرفہ کا بھی دن تھا، اور میدان عرفات میں وہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اس معاملے میں کہ جیسے شب قدر کے سلسلے میں، جیسے عید الفطر کے سلسلے میں، جیسے عید الاضحیٰ کے سلسلے میں ہم اپنے علاقے میں ہونے والے چاند اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں 9 تاریخ کو ہی روزہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، یعنی وہ فضیلت کا روزہ اسی روزے کو سمجھنا چاہیے۔
احتیاط کی بات یہ ہے کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس دن حاجی عرفات میں مقیم ہو وقوف کریں اسی دن روزہ رکھنا چاہیے اور وہی عرفہ کا دن ہے، ان کو چاہیے کہ 2 دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ 8 کو بھی رکھیں، یہاں کے اعتبار سے 8 ہے، وہاں کے اعتبار سے 9 ہے، کسی نے منع نہیں کیا روزہ رکھنے، اور 9 تاریخ کو بھی رکھیں۔ احتیاط کی بات ہے کہ یہاں بھی عرفہ کا دن ہے اور وہاں عرفہ کا دن گزر چکا ہے، تو اس طرح دونوں پہلوؤں پر عمل ہو جائے گا۔ یہ بہت سے اہم گوشے اس طرح کے ہیں کہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے، پورے جوش و خروش کے ساتھ، پورے دل کے اطمینان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اور ان کے جذبے کو زندہ کرتے ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری اور تابعداری، فلما اسلما، اس اسلمہ کا لفظ استعمال ہوا کہ جب دونوں نے گردن جھکا دی تھی، ہمیں گردن اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا چاہیے، سر بسجود ہو جانا چاہیے۔ اسی جذبے کو پیدا کرنا مقصود ہے قربانی کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے اور بہتر سے بہتر انداز سے اپنی استطاعت کے مطابق بغیر ریاکاری کے، نام و نمود کے، نمائش کے اور لوگوں کو دکھاوے سے بچتے ہوئے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔